حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، اس سے کہے تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی اور شکار کو پھاڑتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں، وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں، انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے، اس کے کہانوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے، انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا اور میں ان میں بے عزت ہوا، اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو نجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کی کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں نے ستمگری کی اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے، میں ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس زمین کے لیے اس کا رکھنا میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا، پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، سب کہیں آمین آمین۔ اب جب یہ ہم نے حوالہ پڑھا اور یہ 22واں باب جتنا بھی ہے حزقیل نبی کا، یہ اس دور کی نشاندہی کرتا ہے جب گناہ اسرائیل کے اندر عروج پر ہے، اور یہ دور اسیری کا دور بھی گنا جاتا ہے، اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مذبح ہے جہاں پر لوگ کھڑے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ عام عوام ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر درجہ کے اندر ہر ایک جگہ کے اوپر کرپشن ہی کرپشن بھری پڑی ہے، ہر طرف گناہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ہر طرف زناکاری دیکھنے کو مل رہی ہے، ہر طرف جھوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، کوئی غریب کا خیال نہیں کر رہا، کوئی بیوہ کا خیال نہیں کر رہا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کے جو حاکم ہیں، اس کے جو عمرہ ہیں، انہوں نے بہت ساری عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ ناحق قتل کروا کر لوگوں کو مارتے رہے، یہاں پر لوگوں کو گراتے رہے، یہاں پر لوگوں کو تکلیف دیتے رہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے طرح طرح کی تشریحات کرنے لگ پڑے، طرح طرح کے لوگوں کو طریقے بتاتے رہے، اور مذہبی لیڈر بھی یہاں پر کچھ ایسے ہی کر رہے تھے کہ جو کچھ وہ کہتے اپنی طرف سے تو کہتے کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ خدا نے وہ بات نہیں کی ہوتی۔ اگر ہم اس دور کا موازنہ کریں اور آج کے دور کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمیں کچھ چیزیں بڑی پیرلل ملتی ہیں، بڑی مساوی ملتی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ملتی جلتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے دور کی بات چل رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں،
ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ایسے لوگ جو پولیٹیشنز ہیں, جو حکومتی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آج ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے غریب کا اور محتاج کو ستایا. غریب کو ستاتے رہے اور محتاجوں کو ستاتے رہے. وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, ان کو ستاتے رہے, اور ان لوگوں کو جو محتاج ہے کسی کے, ان کو بھی ستاتے رہے. آج ہمارے دور میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے. جھوٹ عروج پر ہے, زناکاری عروج پر ہے, لالچ عروج پر ہے, بدگوئیاں عروج پر ہیں, لڑائی جھگڑے عروج پر ہیں, اور اس طرح لگتا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ بڑی اوپر جا چکی ہوئی ہے. اور جس طرف ہماری نگاہ جاتی ہے گناہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جیسے ہی ہم فیلوشپ سے باہر نکلتے ہیں تو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کس گناہ کے اندر پڑی ہوئی ہے. یہاں تک کہ جو مذہبی لوگ ہیں دکھاوے کے لیے تو مذہبی ہیں, لیکن جیسے ہی فیلوشپ سے الگ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کتنے سکینڈلز نکل رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی زناکاری کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ہڈیوں کے اوپر کیا 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 جا رہا ہے, اور لوگ تانا ان کو دیتے ہیں, لوگ ان کو ستاتے ہیں, لوگ ان کو چہرہ بھی ان کو دکھاتے ہیں. لیکن آج خدا کا پاک کلام ہمارے درمیان اس بات کو جو حزقیل کے ساتھ خدا نے کی آج ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. اور صرف مذہبی لیڈرز کے خدا تنبیہ نہیں کر رہا, بلکہ عمراء کو بھی تنبیہ کر رہا ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ خدا وہاں پہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا کیا, ستمگری کی اور لوٹ مار کی, اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے, اور پردیسی پر ناحق سختی کی. اس قدر اتنا ماحول خراب, جس کو دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی بات نکل رہی ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ بچ نہیں پا رہا کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے. اس لیے خدا اپنے بندہ پولس رسول کے ذریعے سے بزرگ تیموتھیوس کو لکھتا ہے, اور آج ہم سے بھی بات کرتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. حقارت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خدا کے کلام پر جوان کس طرح اپنی روش پاک کرے. تیرے پاک کلام کے موافق. اس کا مطلب ہے ہماری راستے اگر سیدھے ہو سکتے ہیں تو وہ خدا کا پاک کلام ہے. اگر اس سے ہم پڑھیں, اگر اسے ہم دیکھیں, اگر اس پر غور کریں, اس پر عمل کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ خدا ہم سے بات کرے گا, ہماری ٹیڑھی راستوں کو خدا سیدھا کرے گا. ہماری باتیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں, ہمارے چال چلن جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے, جب ہم خدا کے کلام پر نظر کریں گے تب ہمیں آئینہ نظر آتا رہے گا, اور ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ایک شخصیت ہے جس نے میرے گناہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اس نے اپنے اوپر کوڑے کھائے, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. جب ہم اس کی صلیب پر دیکھتے ہیں تو ہمیں امید نظر آتی ہے, اور وہ امید زندگی کی امید ہے. ہاللیلویا. اور یسوع ناصری نے وہ امید میرے اور آپ کے لیے قائم کی ہے. یہاں پر ایک خاص بات ہے, جب ماحول ایسا چل رہا ہے, آس پاس بڑا گناہ چل رہا ہے, اور خدا ڈھونڈ رہا ہے. کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ 30ویں آیت میرے ساتھ دوبارہ پڑھیے. میں نے ان کے درمیان تلاش کی. کن کے درمیان؟ میں نے ان کے درمیان تلاش کی. کن کے درمیان؟ جنہوں نے ماحول خراب کیا ہوا ہے. وہ ایریا, وہ علاقہ جہاں پر کرپشن بڑی اوپر جا چکی ہوئی ہے, جہاں پر زناکاری بڑی اوپر جا چکی ہوئی ہے, جہاں پر ہر ایک کی زبان پر جھوٹ بنا پڑا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے. خدا وہاں پر کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ ان کے درمیان تلاش کی. کوئی ایسا آدمی ملے کہ فصیل بنائے, دیوار کھڑی کرے. وہ جو غیب آ چکا ہوا ہے خدا کے لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان. خدا کے لوگ بنی اسرائیل قوم بڑی چنندہ قوم, بڑی پیاری قوم, جس سے خدا بڑی محبت رکھتا ہے.
जिसे खुदा बड़ा प्यार करता है, वो गुनाह करती है, खुदा माफ करता है। वो और गुनाह करती है, खुदा और माफ करता है। और यहां खुदा देखता है उनके चौगिर्द, जैसे उस दौर के अंदर देखता था, आज इस दौर के अंदर खुदा तलाश करता है किसकी? ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए, जो दीवार खड़ी करे, जो रखने का काम करे, जो रुकावट का काम करे। खुदा किसी की मौत नहीं चाहता। खुदा के पाक कलाम में लिखा है वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है? सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सो खुदा चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बच जाए। मैंने अपने बेटे को इसके लिए कुर्बान किया है, या फिर क्यों जाके आग और गंधक की झील में पड़े। खुदा कहता है, ढूंढता है कोई ऐसा शख्स मिले जो खड़ा हो और दरमियान में फसील बनाए, जो खुदा से कहे खुदा इसे माफ कर, जो कहे खुदा इसके गुनाहों को माफ कर, खुदा मैं तेरे हजूर झुकाऊं, मेरी दुआ को सुन। आपको पता जो शिफाइया दुआएं की जाती हैं, आपका चर्च भी रात को 11:30 बजे से लेकर 1 कभी 1:30 भी बज जाता है, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। उस शिफाइया दुआ के अंदर चंद एक लोग होते हैं जो अपनी नींदों को छोड़ते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो वक्त बड़ा खास रहता है। वो वक्त ऐसा वक्त है जहां पर आपके लिए कोई दूसरा खड़ा खुदा के हजूर दुआ कर रहा है। आप सो रहे हैं और आपके लिए दुआएं चल रही हैं। आप बाहर घूम फिर रहे हैं, आपके लिए दुआएं चल रही हैं। खुदा के हजूर शिफायत की जा रही है, खुदा से मदद तलब की जा रही है कि खुदा हमारे लोग परेशानी के अंदर हैं। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है। लिखा है कि उसने उनके दरमियान तलाश की और कोई आदमी ना मिला जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो। कोई ऐसा नहीं मिला। और सिर्फ यही बात नहीं, अगर एक आपका वाक्य मैं याद दिलाऊं, पैदाइश की किताब के अंदर आई है। यहां पर एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों को बचाने के लिए खुदा के सामने खड़ा हो गया और खुदा के साथ बार्गेनिंग चल रही है। खुदा के साथ यूं समझ ले कि सौदेबाजी जैसे, जिसे आम लफ्ज में कह दिया जाए, बार्गेनिंग चल रही कि खुदा बचा इनको, खुदा इनको बख्श दे। 18वें बाब के अंदर लिखा हुआ है 20वीं आयत से, ये वो दौर है जहां पर फिर वैसा ही माहौल बना हुआ है। ज़िनाहकारी बहुत ऊपर जा चुकी हुई है, तकलीफें बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी हुई हैं। इतना गुनाह का शोर है कि आसमान तक खुदाई को सुनता है। 20वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने फरमाया, चूंकि सदूम और मूरा का शोर बढ़ गया, उनका जुर्म नहायत संगीन है। संगीन जुर्म जिसकी सजा की कोई माफी नहीं है। ऐसा जुर्म कि उनकी रगबतें गैर बदन की तरफ बढ़ गई। ज़नाकारी जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। नस्लें आगे ज़नाकारी के अंदर पड़ी हुई हैं। झूठ जो है वो हर बंदे की जुबान पर है। ठगना हर बंदे की जिंदगी के अंदर है। हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है। ऐशो इशरत जो है वो बड़ा ही ऊपर जा चुकी हुई है। उसकी सतह इतनी बुलंद हो चुकी है कि खुदा कहता है कि उसके गुनाह का शोर मुझ तक पहुंचा। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है। अगर नहीं तो क्या, तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वह मर्द वहां से मुड़े सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदाम के हजूर खड़ा रहा। हालेलुया। कोई आपकी जगह पर खड़ा है आपके लिए दुआ करने के लिए, ताकि आपको बचाया जा सके। आगे क्या बात है? तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? खुदा के साथ बातचीत चल रही है। खुदा क्या तू नेकों को भी हलाक करेगा बदों के साथ?
جس نے گناہ کیا ہے، جس کے گناہ کا شور تجھ تک پہنچا ہے، کیا ان کے ساتھ تو نیکوں کو بھی ہلاک کر دے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں۔ کتنے؟ شاید کتنے راست باز ہوں؟ 50 راست باز ہوں۔ کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں، اس مقام کو نہ چھوڑے گا جس کے اندر راست باز موجود ہیں؟ موت کا فرشتہ مصر میں آیا اور جس دروازے پر برے کا لہو دیکھا گزر گیا۔ راست بازوں کی وجہ سے موت نکل گئی۔ اب یہاں پر بزرگ ابراہیم خدا کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر وہاں پر 50 ایسے لوگ مل جائیں خداوند، جو راست باز ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، تیرے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیا تو ان کی خاطر انہیں نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا ان کو بھی ہلاک کر دے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے، دور ہے خدا تجھ سے، تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کو خدائی بتائی جا رہی، خدا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ تجھ سے دور ہے کہ راست باز بھی گنہگار کی جگہ مر جائے۔ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے۔ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے، نیک بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ خداوند نے فرمایا، مجھے سدوم کے شہر میں کہ اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اسے اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ راست بازوں کی اہمیت دیکھیے۔ آپ کے ساتھ والا گنہگار شخص آپ کی وجہ سے بچ سکتا ہے، خدا اسے چھوڑ دے گا اور دیکھے گا میرا راست باز بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ اب جب خدا مان گیا، اچھا ٹھیک ہے بھئی 50 بندے مل جان گے، اوکے چھوڑ دوں گا میں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تب ابراہیم نے جواب دیا، کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو شہر کو نیست کر دے گا؟ گل پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدایا گنتی گھٹ ود بھی ہو سکتی ہے، خدا کم زیادہ 5 کم بھی تو ہو سکتے ہیں، زیادہ کا پتہ کہ زیادہ نہیں نکلنے والے۔ خدا 5 کم ہو سکتے ہیں، کیا تو ان 45 کی جگہ پر بھی ان کو مار دے گا؟ خدا کہتا ہے 45 لبن کے تاں بھی چھڑ داں گا۔ لکھا ہے اگر مجھے وہاں 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا شاید وہاں 40 ملے۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو اس کے سامنے اور کہے خدا نے چھڑ دے۔ خدا دیکھ تیرے لوگ توبہ کر لیں گے، خدا میں دعا کر رہا ہوں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا تھوڑا ٹائم دے اور وہ بچ جائے گا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ 40 کی خاطر بھی لکھا، تب اس نے کہا میں ان 40 کی خاطر بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے، 50 45 40، خدا ہو سکتا وہاں پر 30 ملے۔ خداوند نے کہا مجھے وہاں 30 ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے میں خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے، شاید وہاں 20 ملے۔ اگر بندہ کو گل کر دے نا، مثال کے طور پر کبھی ہم مارکیٹ میں جائیں اور بارگننگ کر رہے ہیں، کوئی ریٹ فکس کیا ہوا ہے دکاندار نے کہ بھائی اے جوڑا جڑا ہے نا اے 5000 دا ہے، تو ہم جاتے ہیں نہیں اسی 4000 دیں گے، 3000 دیں گے، 2000 دیں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہتا ہے بھائی جی ساتھ والی دکان پہ پتہ کریں، بہن جی اگے جا کے پتہ کرو، ٹائم ویسٹ کیتا تھی۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ بچائے آپ کو، آپ کی وجہ سے کسی کو بچائے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر وہاں پر 20 ملیں
تو لکھا ہے اس نے کہا 20 کی خاطر بھی میں اسے نیست نہیں کروں گا. تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں, شاید وہاں 10 ملیں. اس نے کہا 10 کی خاطر میں اسے نیست کروں. جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا چلا گیا اور ابراہیم اپنے مقام کو لوٹا, اور وہاں پر سدوم عمورہ میں 10 لوگ بھی نہیں ملے جو یہ کہہ سکے کہ میں راست باز ہوں, جسے خدا کہہ سکے کہ یہ بندہ ہے جس کی وجہ سے میں پوری مملکت کو چھوڑ رہا ہوں. بزرگ لوط ملا, خدا نے سے کہا کہ یہاں سے نکل جا, میں سارے علاقے کو ختم کرنے والا ہوں. راست باز ملا, خدا نے نکال دیا وہاں سے, خدا نے نکال دیا وہاں سے. ایک اور اگر میں آپ کو بات یاد کروں, نینوا کے اندر کیا ہوا؟ خدا نے بھیجا ایک شخص کو چنا. کتنا شخصوں کو چنا؟ ایک کو چنا. یونا کو کہا کہ جا نینوا کے اندر, ان کے گناہوں کا شور مجھ تک پہنچا ہے. اور جب یونا وہاں پر گیا تو کہا خدا مار دین کو, تو بندے بڑے خطرناک نے راستہ تبدیل کر لیا, لیکن خدا نے پھر بھی وہاں پر پہنچا دیا. خدا یونا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتے. آمین. ایک بندے کی وجہ سے پورا نینوا شہر بچ گیا. جب بچ گیا تو یونا ناراض ہو گیا, خدا میں جو نہیں سی آ رہا تو زبردستی میں لے آیا. اب جب میں نے منادی کی ہے تو خدا اپنی بات پوری کر, آگ نازل کر, مار دے ان کو, آفتیں لے کر آ. اس نے کہا کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو اپنے داہنے اور بائیں میں فرق نہیں کر سکتے. یہ بچے جو ہیں جنہیں گناہ کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کیا ان کی خاطر میں ان کو نہ چھوڑوں؟ تو چاہتا ہے کہ میں سب کو مار دوں. جس بیل کو تو نے اگایا نہیں, پانی نہیں دیا, اس پہ محنت نہیں کی, ایک رات میں اگی اور سوکھ گئی, تو اس کے لیے رونا روتا ہے. اور جسے میں نے اتنے پیار سے کھڑا کیا, بنایا ہے, کیا میں ان کو نہ معاف کروں؟ اور جب انہوں نے گناہوں سے معافی کر لی اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ بچ گیا. سدوم عمورہ کے اندر ایسا نہیں ہوا, انہوں نے توبہ نہیں کی. واپس اپنے حوالے پہ آتے ہیں. خداوند کیا کرتا ہے؟ میں ان کے درمیان تلاش کی, کوئی آدمی ملے جو فصیل بنائے اس سرزمین کے لیے, اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں, پر کوئی نہ ملا. کوئی نہ ملا. کیا آج ہم ان کوئی نہیں میں سے تو نہیں ہے؟ خدا ہماری تلاش کر رہا ہے. خدا نے یسوع مسیح کہتے ہیں میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. خدا جب انسان کی ہسٹری شروع ہوئی تب سے اس کا رویہ ایسا ہی, وہ انسانوں کو ڈھونڈتا ہے. بزرگ آدم نے جب گناہ کر لیا تو چھپ گئے, اور لکھا ہے خدا ان کو ڈھونڈتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ خداوند میں ڈر گیا, میں ننگا تھا, میں چھپ گیا. ہم چھپتے ہیں, خدا ڈھونڈتا ہے. ہم بھاگتے ہیں, خدا پیچھے آتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ خدا ہمیں تو بچائے, لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جس کسی سے ہم ملے وہ بھی بچا جائے, وہ بھی بچایا جا سکے. خدا اپنے پیار کو یوں ظاہر کرتا ہے. اب جب ہم مسیحی ہیں, خداوند نے ہمیں چن لیا ہوا ہے, خداوند نے ہمیں مقرر کیا ہوا ہے, خداوند نے ہمیں کھڑا کیا ہے تاکہ خدا کی راست بازی لوگوں تک لے کر جائیں, خدا کی باتیں لوگوں تک لے کر جائیں, خدا کی پہچان لوگوں کو دیں, یسوع مسیح کی قربانی شیئر کریں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اگر آپ حساب لگائیں تو کتنے لوگ ہیں جو میں کہہ سکوں کہ خداوند میں نے اتنے لوگوں کو بچا لیا ہے, خداوند میں تیرے پاس اتنے لوگوں کو لے کر آیا. مثال کے طور پر خدا سوال کرتا ہے, ہاں بھی شہزاد کتنے لوگ کی بچائی؟ تو میری زبان کیا کرے گی؟ یا میں سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤں گا, یا میں کہوں گا کہ خداوند تو نے میری مدد کی, میں نے اتنے لوگوں کو بچایا. اپنی زندگی پر غور کریں. اگر میں مسیحی ہوں تو کیوں مسیحی ہوں؟ اگر یسوع مسیح نے چنا ہے تو کیوں چنا ہے؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے.
خداوند کہتے ہیں میں اپنا اختیار تمہیں دیا جاتا ہوں. خداوند کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر ساری قوموں کے اندر کیا کرو, انجیل کی منادی کرو. خداوند نے ہمیں جب ڈھونڈ لیا ہے, خداوند نے جب ہمیں پا لیا ہے, اب خداوند نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. جب اختیار ملتا ہے کسی چیز کا تو ساتھ میں ذمہ داری بھی ملتی ہے. ایسا نہیں کسی چیز کا آپ کو اختیار مل گیا ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے جو میں جو مرضی ہوئے گی وہ استعمال کرے گا. ایسا نہیں چلے گا. خدا صاحب لے گا, پوچھے گا ہاں بھی توڑا اگر ساہوکار نے دینا تو میں جا کے انہوں کو لے لینا. اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹ سکتا ہوں تو تو نے کیوں ساہوکاروں کو نہیں دیا تاکہ وہ ان سے بزنس کرتے, میں ان سے سود سمیت لے لیتا. اگر اپنی ذمہ داری کو آپ نے اپنے تک رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مجھ سے ملے گا تب میں اس کے ساتھ بات کروں گا, تو کوئی نہیں جب ملنا. آج آپ کی ایج 20, 25, 30, 50 ہو چکی ہوئی ہے. خدا ایک ایک سادہ حساب لے گا. وہ سانس جو خدا نے نتنوں کے اندر آدم کے اندر پھونکی تھی, خدا وہ سانس جس نے اپنی سانس آپ کو دی ہے, خدا اس سانس کا آپ سے حساب لے گا. آپ کی وجہ سے کوئی شخص بچ سکتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا تلاش کرتا ہے آپ کو, خدا آپ کو ڈھونڈتا ہے. اب جب ہم مسیحی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی خدمت کو کیسے پہچانے؟ خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ رومیو کے خط کے اندر آئیے, اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. 4 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت ساری اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء یکساں کام کرتے ہیں, تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں ہے, اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اور چونکہ اس نے توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی, ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں. جس نعمتیں ملی ہیں اس لیے جس کو نبوت ملی ہے. سنیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا ملا ہے کام کرنے کے لیے؟ جس کو نبوت ملی ہے وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے. اگر خدمت ملی ہے تو خدمت میں لگا رہے. اگر معلم ہے یعنی استاد ہے تو تعلیم میں مشغول رہے. اور اگر ناصح ہے تو نصیحت کرے. خیرات بانٹنے والا سخاوت سے خیرات بانٹے. پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے. رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کلام نہیں سنا سکتا, ہو سکتا ہے خدا نے آپ کے اندر سخاوت رکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے خدا آپ کو ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, اور خدا اس کا حساب لے گا. لکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ جب میں پیاسا تھا, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا دیا اور تم نے مجھے پینا بھی دیا. وہ کہیں خداوند ہم نے کب ایسا کیا ہے؟ ان کا جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا. اور جو بڑے معجزات دکھاتے پھرتے نا, مذہبی ہیں جو بڑے ٹیر, خدا ان سے بھی سوال کرے گا. ان سے بھی کہے گا کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. کہیں گے خداوند کب ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ ملا اور ہم نے تجھے کھانا نہیں کھلایا, ہم نے تجھے پانی نہیں پلایا, ہم تیرا پتہ کرنے نہیں آئے, بیمار تھا تو ہم تیری عیادت کرنے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ ان چھوٹوں کے ساتھ نہیں تم نے کیا تو تم نے میرے ساتھ نہیں کیا. اٹ مینس کہ ہم اب ایک دوسرے کی جب خدمت کرتے ہیں تو وہی خدمت خداوند کی خدمت ہے. ہاللیلویا. سو اٹ مینس کہ ہم جو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے اگر ہم مسیح کا بدن ہیں تو. کیونکہ اس بدن کے اندر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس کا کچھ کام نہ ہو. اس بدن اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو بیکار ہے. جو بیکار ہوتی ہے نا, ڈاکٹر اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں. ایسی وجہ تجھے بھی نقصان چوکرے بدن. اپنی خدمت کو پہچانیے. لکھا ہوا ہے محبت بے ریا ہو, بدی سے نفرت رکھو,
नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इवज बदी ना करो, जो सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, आए अजीजों अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब का मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदा फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं हम उसकी खिदमत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी खिदमत को पहचाने, आपको मसीह ने कहां रखा हुआ है। सिर्फ पुलपट की खिदमत नहीं है, सिर्फ वर्शिप करना, चर्च को लीड करना ही एक खिदमत नहीं रह गई कि इसके अलावा कुछ और काम नहीं है। पौलुस रसूल कहता है कि हाथ के काम पांव नहीं कर सकता, आंखों का काम नाक या कान नहीं कर सकता। आंखें या तो आंखों का काम देख रही है, आप कानों से देख नहीं सकते। आप जो काम कर सकते हैं वही आपको करना है। और जाए निकले गली मोहल्लों के अंदर, अपने अपने घर के अंदर करें काम। जो लोग नहीं खुदा की हुजूरी के अंदर आते उन्हें पैगाम दें, उन्हें याद दिलाएं कि यीशु मसीह ने आपके लिए कुर्बानी दी है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। और उन्हें कहें कि खुदावंद के हुजूर आइए, हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। लिखा है कि एक गुनहगार के तौबा करने के सबब से क्या होगा? आसमान पर खुशी मनाई जाएगी। किन्ना नाल? कितने फरिश्तों के साथ? खुदा के फरिश्तों का हिसाब ला लो। अगर खुदा खुश है तो उसके फरिश्ते कैसे नाराज हो सकते हैं? हालेलुया। अब गिन नहीं सकते, इतने फरिश्ते गिनती से बाहर है। इतनी खुशी वहां पर की जाती है, जश्न मनाया जाता है एक गुनहगार के तौबा करने के सबब से, कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आग और गंधक की झील में नहीं जाएंगे। वो आग और गंधक की झील जो कि इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन जो इंसान खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेगा तो वो झील उसका भी इंतजार कर रही है। वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन जो खुदा को पहचानेगा, जो खुदा का नाम लेगा, वह निजात पाएगा। अब जो मसीह में है उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं। सो आपके ऊपर अगर खुदा के फजल से आपके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है तो आपकी वजह से दूसरा भी बच सकता है। खुदा ने आपको ढूंढा है, अब आपको जिम्मेदारी है कि जाएं, जाकर अंजील का पैगाम लोगों को पहुंचाएं और बाकियों को भी लेकर आएं खुदा की हजूरी के अंदर। और देखिए कैसा रिवाइवलिस्ट काम होता है यूएई के अंदर।